فرمایا جو آدمی وضو کر کے مسجد میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے میزبان پر لازم ہوتا ہے کہ مہمان کی عزت کرے، ایسے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اپنے مسجد میں آنے والے مہمانوں کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں آ کر نماز جو ادا کی جائے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، عام نمازوں سے 27 گنا اس کا ثواب اجر بڑھ جاتا ہے۔ 27 نمازیں آپ اکیلے پڑھیں گے، 27 نمازیں آپ اکیلے ادا کریں گے، جتنا ثواب اور جتنا اجر آپ کو ملے گا میرے بھائیوں، اتنا صرف ایک مرتبہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے آپ کو ملے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کا جو ربط ہے، نماز کی جو سنت جماعت کے ساتھ ہے، اور خاص کر کے اگر اذان کی آواز آپ کو آ رہی ہے تو گھر میں نماز نہیں ہوتی، یہ مسجد کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اجازت نہیں دی، حالانکہ وہ نابینا صحابی تھے، معذور تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، بیچ میں ایک نالا پڑتا تھا، راستہ خراب تھا، آ کے اجازت طلب کی انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں ہی نماز ادا کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دے دی، پھر فوراً وحی اترتی ہے، جبرائیل تشریف لاتے ہیں، اور پھر آ کر آپ کو سامنے انہوں نے مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے عبداللہ ابن مکتوم کو دوبارہ بلایا، بلا کر ان سے پوچھا، اے ام مکتوم کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو تمہیں مسجد میں آ کر ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں اکیلے نماز پڑھے اور مسجد میں جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی نماز قبول نہیں کرتا اگر وہ مسجد کا پڑوسی ہے اور مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا۔ یہ مسجد کی حقوق ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے تو ہم مطلق نماز کا اہتمام کریں، 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جائیں، اس لیے کہ اصل تو نماز فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے اس میں نماز کا جو مقام ہے، نماز کا جو مرتبہ ہے وہ درمیانی ستون کی اہمیت رکھتا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ من اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها ہدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا، اس کا دین ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لکل شیء علم، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے۔ ایک بچہ کسی اسکول کا ہو، اس کی وردی دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں یہ فلاں اسکول کا ہے۔ ایک ملک کے جھنڈے کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے۔ ایک آدمی کے لباس کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں یہ کس محکمے کا آدمی ہے۔ لکل شیء علم، ہر چیز کی ایک نشانی اور ایک علامت ہوتی ہے۔ وعلام الایمان الصلاۃ، اور ایمان کی نشانی یہ نماز ہے۔ ایمان کی نشانی نماز ہے۔ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو گویا وہ ایماندار ہے، وہ ایمان والا ہے۔ وعلام الایمان الصلاۃ، وہ ایمان کی نشانی نماز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مثال دے کے فرمایا لوگو اگر تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، بتلاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طریقے سے 5 مرتبہ غسل کرنے والے بندے کے جسم پر میل باقی نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے 5 مرتبہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو آدمی وضو کر کے نماز پڑھتا ہے جب کلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ آدمی چہرہ دھلتا ہے اللہ تعالیٰ چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ آدمی بازوں کو دھلتا ہے اللہ بازوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سر کا مسح کرتا ہے سر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پاؤں کو دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب آدمی دعا پڑھتا ہے وضو سے فارغ ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جنت کی 8 دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔
ایک وضو پر اتنا بڑا ثواب ہے، جو نماز کی چابی ہے، جو نماز کا افتتاح ہے، جو نماز کی بنیاد ہے، اس پہ جو ثواب اور اجر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ نماز، یہ مسجد ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسجد میں آتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پھر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی برابر ایک حج ایک عمرے کا اسے ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک حج اور ایک عمرہ برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرتا ہے، جو فجر کی نماز کے بعد مسلسل بیٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے اور 2 نفل پڑھ کے اپنے گھر کو آتا ہے۔ دیکھیے مسجدیں اللہ کے یہ گھر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی صرف مسجد میں جاتا ہے اور کوئی غرض اس کو نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد جاتا ہے، جب تک بیٹھتا ہے نماز کا انتظار کرتا ہے، حالانکہ نماز ابھی نہیں ہوئی، جب تک بیٹھا رہتا ہے نماز ہی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا قبول کی جاتی ہے، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد کی نماز کے لیے آئیں تو بھی ثواب، اللہ کے ذکر کے لیے آئیں تو بھی ثواب، قرآن کی تلاوت کے لیے آئیں تو بھی ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی مسجد میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، اور آ کر ایک آیت سیکھتا ہے مسجد میں، قرآن کی ایک آیت یا 2 آیتیں سیکھتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے مدینے کے اطراف میں جاتا ہے، 2 اونٹنیاں لاتا ہے، 2 اونٹنیاں لا کے قربانی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے، جتنا ثواب ان کا ہے اتنا ہی یہ 2 آیتیں پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ 3 اونٹنیاں، 3 آیتیں، 3 اونٹنیوں کے برابر ثواب، 4 آیتیں، 4 اونٹنیوں کے برابر ثواب۔ آپ اندازہ کیجئے مسجدوں کا اور قرآن کا کیسا ربط ہے اور اس کا کتنا بڑا عظیم ثواب ہے۔ اور وہ حدیث جو بار بار آپ سنتے ہیں، ہر مجلس میں سنائی جاتی ہے، وہ بھی مسجد کے تعلق سے ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور وہاں پر یتلون کتاب اللہ، بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ، اس کا درس حاصل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، اور ان کا ذکر اللہ کے ہاں ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس سے بہتر مجلس ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے مابین میں ہمارے بہت سے مشائخ علماء تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی معروضات کو انہی باتوں پہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔